نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک فکبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ حج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور حجاج کرام پوری دنیا سے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ان مقدس مقامات کی جانب کھینچے جا رہے ہیں۔ یہ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فریضہ حج کی جو فرضیت ہے وہ امت مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، اور انبیاء کی امتوں پہ حج کی فرضیت نہیں تھی، صرف انبیاء پہ فرض تھا، کسی نبی کی امت پہ حج فرض نہیں تھا۔ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شریعت مصطفیٰ پر ہی قیامت قائم ہوگی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فریضہ اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمایا، جس پر پوری امت کے مسلم پوری دنیا کے اندر رہنے والے اس فریضہ حج کو ہر سال بخوشی ادا کرنے کے لیے جاتے بھی ہیں، جا بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاتے بھی رہیں گے۔ تو حج کے جو ایام ہیں وہ 5 ہیں۔ 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے، 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 ایام ہے جو ایام حج کہلاتے ہیں۔ اب ان کے اندر کیا ہوتا ہے، 8 ذی الحج کی اس دن سے ان کے ایام حج شروع ہو جاتی ہے، یعنی 5 دن جو ہوتے ہیں نا، 8 ذی الحج کو ان کو احرام باندھنا پڑتا ہے، احرام باندھ کر وہ حرم شریف سے نکل کر عرفات کی طرف رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ 5 دن جو ہے نا ان کو عرفات کے اندر، منی کے اندر، مزدلفہ کے اندر، پھر جمرات کو رمی کرنے کے اندر گزرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، یہاں آ کے طواف کرتے ہیں۔ تو یہ 5 ایام ان کے لیے مخصوص ہو گئے ہیں۔ تو جو وہاں نہیں ہیں، یہاں پر ہیں اپنے اپنے علاقوں کے اندر، ان کے لیے حکم کیا ہے، 9 ذی الحج فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ واجب، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے، جس کو تکبیر تشریق کہتے ہیں، اور ایام تشریق بھی کہتے ہیں، جن دنوں میں یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اور اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تشریق۔ وہ کیا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے اندر خالصتاً حمد ہے، اللہ کی کبریائی کو بیان کیا گیا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد وہ آدمی جماعت سے پڑھ رہا ہو، وہ آدمی اکیلا پڑھ رہا ہو، مرد ہو یا خواتین ہو، ان کو 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ تو یہ جب آدمی ایام تشریق کے اندر تکبیرات تشریق پڑھتا ہے، تو جو حجاج کرام ان مقدس مقامات پہ ان تکبیروں کی صدائیں بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ان کی زبان سے نکلتا ہے کہ جو مانگتے ہیں اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ تو یہاں مسلمان اگر یہ ایام تشریق کے اندر تکبیرات تشریق پڑھیں گے، ادا کریں گے، تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ سے جو مانگیں گے اللہ وہی عطا فرما دے گا۔ تو چونکہ ایام تشریق قریب آ رہے ہیں، حج کا مہینہ چاند دکھنے والا ہے، تو 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک یہ ایام تشریق ہیں۔ ان 5 دنوں کے اندر تکبیرات تشریق پڑھی جاتی ہیں، لہذا ہم نے یہ بھی آپ کو تک پیغام پہنچا دیا ہے تاکہ آپ اس فضیلت سے بھی محروم رہیں۔ بہت سے لوگ غفلت کی وجہ سے ان کو علم نہیں ہوتا، بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پڑھ نہیں پاتے، بہت سے لوگ جماعت کے اندر شریک ہوتے ہیں وہ تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو اپنی پڑھتے ہیں وہ نہیں شریک ہو سکتے، نہیں پڑھ پاتے۔ لہذا اس چینل کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ آپ جماعت سے نماز پڑھیں جب بھی آپ کے لیے حکم ہے، آپ اپنی نماز پڑھیں جب بھی حکم ہے، لیکن حکم فرض نماز کے بعد ہے۔ مرد بھی پڑھیں گے، عورت پڑھے گی، لیکن پست آواز سے پڑھے گی۔ یہ ایام تشریق کے اندر تکبیرات تشریق پڑھنی چاہیے، تاکہ جو فضیلت اللہ تعالیٰ حجاج کرام کو عطا فرما رہا ہے، ان مقدس مقامات پر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں بھی وہی فضیلت عطا فرما دے گا۔ تو یہ پیغام آپ تک پہنچانے کی ہم نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔